بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ سے جو بات ہونی ہے وہ استقامت فی الدین کے بارے میں بات ہونی ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد اس پر ڈٹ جائے، اس کے ایمان کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہ آئے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر جان چلی جائے، لیکن اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات نہ ٹوٹے۔ ہم مومن ہیں لیکن نماز کے اندر سستی ہے، مومن ہیں روزے کے اندر سستی ہے۔ یہ 5 فرائض ہیں اسلام کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کی شہادت دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ 5 فرائض ہیں جن کے کرنے سے انسان مومن رہتا ہے اور ان کے چھوڑنے سے انسان بے ایمان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے، قرب قیامت کا جب زمانہ ہوگا ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ عورت پر، مال پر، دولت پر لوگ ایمان کو چھوڑ بیٹھیں گے، حالانکہ رب کریم نے میرے اور آپ کے لیے جو چیز پسند کی ہے وہ دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اللہ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہمارے نزدیک اسلام ہی کا نام ہے۔ اسی طرح اللہ کی کریم ذات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو انسان اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبولیت نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عزیز دوستو، اسی سلسلے کے اندر فرعون کی بیٹی جو اس کو اس کی خادمہ کنگھی دیا کرتی تھی، اس کا واقعہ نقل کیا ہے۔ بڑا دردناک واقعہ ہے کہ ایک دن فرعون کی بیٹی کو خادمہ کنگھا دے رہی تھی، کنگھا ہاتھ سے گر گیا، اس نے پڑھا بسم اللہ، یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ اس کی بیٹی کہنے لگی اے خادمہ کیا پڑھتی ہو؟ رب تو میرا باپ ہے، اس کا نام لو۔ تو اس کنگھی دینے والے نے، خادمہ نے یہ کہا اب میری بات ظاہر ہو گئی ہے، میں تو تیرے باپ کو رب نہیں مانتی، میں تو اس کو رب مانتی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے جا کر اپنے والد کو بتایا کہ یہ جو خادمہ ہے ایک زمانے سے تمہاری خدمت کر رہی ہے، یہ تو بسم اللہ پڑھتی ہے، اللہ کا نام لیتی ہے، آپ کا نام نہیں لیتی۔ اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ میں نے تیرے اوپر بڑا خرچہ کیا ہوا ہے، تجھے عزت احترام سے رکھا ہوا ہے، میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں اس کو رب مانتی ہوں جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، جو تیرا بھی رب ہے۔ اس نے کہا اچھا، اتنا زمانہ ہو گیا، تو میری خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے، اگر مجھے تیری خدمت کا احساس نہ ہوتا تو میں تیرے ہاتھ توڑوا دیتا، تیری آنکھیں نکلوا دیتا،
اس نے کہا کہ یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں تو بہتر ہے کہ چونکہ انہوں نے تیری خدمت کی ہے، غیر اللہ کی خدمت کی ہے، یہ آنکھیں نکال دی جائیں تو یہ اس قابل ہے کیونکہ اس نے غیر اللہ کو دیکھا ہے۔ تو رب نہیں ہے، رب وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اس کو باندھ کر قید کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کے سامنے اس نے التجا کی، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لائی ہوں، مجھے آسانی، میرے لیے آسانی پیدا کر۔ اللہ کے غیب سے آواز آئی، اے میری بندی جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے میں تو اس کو آزماتا ہوں، تھوڑی سی آزمائش آئے گی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرا ایمان پختہ ہے یا پکا ہے یا کچا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اس نے وعدہ کیا، اے اللہ میں اپنی جان قربان کر دوں گی لیکن تیرے اوپر ایمان کو نہیں چھوڑوں گی۔ چنانچہ اس نے اس کو قید خانے سے نکالا اور اس کو سمجھایا بجھایا، مال و دولت کی فراوانی کی کہ اب بھی وقت ہے کہ تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، ورنہ میں تیرا وہ انجام کروں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا۔ تو اس نے اسی طرح اس نے کہا کہ تو اگر سورج بھی چاند بھی اس کا تاج پہنا کر میرے سر کے اوپر رکھ دے تب بھی میں تجھے رب نہیں ماننے والی، میں تو وحدہ لا شریک کو رب مانتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک کڑھا بناؤ، اس کے اندر تیل ڈالو، آگ جلاؤ، آگ جلانے کے بعد جب وہ تپنے لگا، اس کی 5 بیٹیاں تھی، ایک بیٹا تھا، ایک ان سب کو بلایا، ایک ایک کر کے اس نے تالاب کے اندر اس کڑھا کے اندر ڈال دیا، وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اب اس کو کہتا رہا اب بھی تیرا وقت ہے کہ تو ایمان لے آ، اگر ایمان نہ لے آئی تو تیرا بھی یہی انجام ہوگا، تیرا بھی یہی حال ہوگا جس طرح تیرے بیٹے اور 4 بیٹیوں کا ہوا ہے۔ آخر کے اندر جب 2 سال کی جو بچی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس کو اس نے چھیننا چاہا، چھین کر ڈالنا چاہا، اس کی بیٹی نے صدا دی، اے امی میری مدد کر۔ اس نے اس کو چھین کر کڑھا کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کی کریم ذات نے جب یہ دیکھا کہ وہ کڑھا کے اندر گئی ہے، اس کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا میری امی اس بدبخت پر ایمان نہ لانا، اس وحدہ لا شریک پر ایمان ہی کافی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں اس کڑھا کے اندر جو میری بہنیں ہیں وہ بھی جنت اور گلزار کے اندر ہیں، میں بھی جنت اور گلزار کے اندر ہوں۔ آخر کار اس بدبخت نے اس عورت کو ڈال کر اس کڑھا کے اندر جلا دیا۔ اللہ کی کریم جب اس کو ڈالنے، جب چھوٹی بچی کو ڈالا اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ فرعون یہ سمجھا کہ شاید یہ اب ایمان لے آئی ہے، اب رونے لگی ہے، کہ شاید اب اس کو احساس ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ روتی کیوں ہے؟ کہا میں روتی اس لیے ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے میرے پاس ایک ہی جان ہے، میں وہ اس کے اندر میں قربان کر رہی ہوں، میرے پاس اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں اللہ پر قربان کر دیتی۔ اس عورت کے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے کریم اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہمیں تیری بندی کی مدد کریں۔ اللہ نے کہا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ کی کریم ذات نے جب اس کو اس کے اندر ڈالا گیا تو ایسی خوشبو اٹھی کہ پوری وہ فضا معطر ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے، اس خادمہ فرعون کی قبر پر گزرے، اتنی خوشبو اٹھ رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین کیا جنت آ گئی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا اے اللہ کے رسول جنت نہیں آئی بلکہ خادمہ فرعون کی قبر آئی ہے، اللہ آج بھی اس پر رحمت کی بارشیں برسا رہا ہے۔ تو عزیز دوستو جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سارا واقعہ بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے وہ دیکھ رہی تھی، جب فرعون اس کو جلا کر راکھ کر کے اپنی بیوی کے پاس آیا،
اس نے اس کو دھتکارا کہ ظالم آدمی ہے تو نے اس ایک معصوم خادمہ کے ساتھ یہ حال کیا ہے، جا دفع ہو جا، میں تجھے مانتی نہیں ہوں، میں بھی اسی رب پر ایمان لائی ہوں جس رب پر وہ خادمہ ایمان لائی تھی۔ اس نے اپنا سینہ چاک کرنا شروع کر دیا، اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے کہ ہے افسوس میں کیا کر بیٹھا۔ اور اس کے بعد رشتہ داروں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلا کر کہا اس میری بیگم کو سمجھاؤ، یہ بادشاہ کے مزے لے رہی ہے، اگر اس نے اللہ کو مجھے رب نہ مانا میں اس کا وہ انجام کروں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا۔ اس نے کہا کہ اگر تو سورج بھی اس کو سونے کا بنا دے اور چاند جو ہے اس کا تو مجھے تاج بنا دے اور میرے ہاتھ پر رکھ دے، میں اس رب وحدہ لا شریک کو نہیں چھوڑنے والی، کیونکہ ایمان کا مٹھاس ہی ایسے ہے کہ جس دل کے اندر اتر جاتی ہے پھر ختم نہیں ہوتی۔ اور ظالم نے اس کے ہاتھوں پر کیلیں ٹھکوائی، پاؤں پر کیلیں ٹھکوائی اور اس کے سینے پر آگ رکھی، اللہ کی کریم ذات نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ تو عزیز دوستو، جو انسان اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو انسان اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے اللہ اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی بی آسیہ کا واقعہ قرآن کے اندر ہے، یہ بھی شہید ہو گئی لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو عزیز دوستو، دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے، نہ معلوم اگلے پلک ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن دل کے اندر اطمینان ہو، دل کے اندر سکون ہو۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز چھوڑ دے، ذکر اذکار چھوڑ دے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ علامات اسلام ہے۔ تو انسان کے ایمان کو پہچاننے والی چیزیں ہیں۔ فرمایا اگر کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو تو اس کی نماز کو دیکھو کہ نماز کے اندر کتنی پابندی ہے، نماز کے اندر کتنا خشوع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المرتدين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الفاسقين۔ اے کریم اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے رحیم اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ تمام کی مرادوں کو پورا فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دے، اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما دے، اے اللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما دینا، اے اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا، اے اللہ اپنی چاہت کو ہمارے اوپر کھول دے، اے اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ پاک آپ تمام کا بیٹھن قبول و منظور فرمائے۔